عزیز سامعین، مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ نیا گیان دھیان پیش خدمت ہے جس کا تعلق مسیح خداوند کی پہلی آمد کی پہلی پیشن گوئی سے ہے۔ کتاب مقدس کو آج کی تلاوت کے لیے کھولیں۔ پیدائش 3 باب پہلی آیت سے 15 آیت تک۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش کے 3 باب میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے لیے پیشن گوئی پائی جاتی ہے، اور یہ پیشن گوئی 15ویں آیت میں پائی جاتی ہے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پیشن گوئی خداوند رب الافواج نے کسی نبی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ وہ خود بذات خود کلام کر رہا ہے، اور ابلیس سے یعنی پرانے سانپ سے مخاطب ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں، تیری نسل اور عورت کی نسل۔ یہ عورت کی نسل کون ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم اس اصطلاح سے کیا سیکھتے ہیں؟ عورت کی نسل کا اشارہ مسیح خداوند کے لیے ہے۔ مسیح خداوند کا نسب نامہ بیان کرتے وقت مقدس لوکا یوں بیان کرتا ہے، لوکا 3:23، جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ 23ویں آیت کے شروع میں اس ہستی کا ذکر ہے اور وہ ہے یسوع۔ اور مقدس متی کی انجیل میں بڑے صاف اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے، متی 1:16 میں، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو قابل غور نقطہ یہ ہے کہ مقدس متی اور مقدس لوکا اپنے اپنے نسب ناموں میں اولاد کو باپوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جو کہ صلبی تعلق ہے، مگر مسیح خداوند کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مریم سے پیدا ہوا، باپ سے نہیں، یعنی مرد سے نہیں۔ پورے نسب ناموں میں تمام نسل مرد سے چل رہی ہے، اور ہم بھی تمام کے تمام مرد کی اولاد ہیں، مگر صرف ایک ہی ہے جو عورت کی نسل سے ہے، اور وہ ہے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، اور وہ عورت کی نسل ہے، جبکہ ہم مرد کی نسل ہیں۔ ہم عورت کی نسل نہیں ہیں۔ نسب ناموں میں نسل مرد سے چل رہی ہے، جبکہ یسوع کا سلسلہ نسل عورت یعنی مریم ہے۔ بڑی خیال آفرین حقیقت متی کی انجیل 1 کی 19-23 آیت میں پائی جاتی ہے، جس کا تعلق یوسف سے ہے۔ وہ ایک بردبار اور راس باز شخصیت تھی، وہ مریم کا منگیتر تھا۔ مریم کے حاملہ پائے جانے پر اس نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، مگر خداوند خدا کی قوت اور قدرت اس کے اس ارادے میں حائل ہو گئی۔ خدا نے ابلیس پر یہ ظاہر کر رکھا تھا اور نو انسانی سے نجات دہندے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ اب جب کہ وقت پورا ہونے پر یہ نجات دہندہ جو کہ عورت کی نسل سے تھا، دنیا میں آنے کو تھا، اور یوسف جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یسوع کا باپ ہے، اسے خدا کی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا اور فرشتے کے ذریعے اسے روکا گیا۔ صرف روکا ہی نہیں بلکہ اس پر مریم کے حاملہ ہونے کی حقیقت کو بھی ظاہر کر دیا گیا۔ متی 1:20-23۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ چنانچہ خدا کا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ مسیح خداوند کے پیدا ہونے کے وقت پرانا عہد نامہ موجود تھا۔ مسیح خداوند کی پیدائش اور بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ یوسف اور مریم خدا اور اس کے کلام کو پیار کرنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے نو انسانی سے عورت کی نسل کا یعنی نجات دہندہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب نیند میں سوئے ہوئے یوسف پر وہ بات ظاہر ہوئی جو کہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی، متی 1:23، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو اپنے وعدے میں کس قدر سچا ہے۔ آمین۔
آج کے لیے خیال: خدا جو وعدہ کرتا ہے اسے انسان کے ذریعے سے پورا بھی کرتا ہے۔ مریم اس بات کا ثبوت ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے لیے شکر گزار ہیں۔ وہ ایمینویل ہے، تاکہ ہم ہمیشہ جانتے رہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اسی شکر گزاری میں ہو کر مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔